نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب سنی بہشتی زیور، حصہ اول، عنوان آسمانی کتابیں اور صحیفے۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے لوگوں کی ہدایت کے لیے چھوٹی یا بڑی جتنی کتابیں اپنے نبیوں پر اتاریں، سب کلام اللہ ہیں، سب حق ہیں، اور ان میں جو کچھ ارشاد ہوا سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان میں 4 کتابیں بہت مشہور ہیں۔ نمبر 1 تورات، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ نمبر 2 زبور، حضرت داؤد علیہ السلام پر اتاری گئی۔ نمبر 3 انجیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی۔ نمبر 4 قرآن کریم، جو سب سے افضل کتاب ہے، سب سے افضل رسول حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرمائی گئی۔ تورات و زبور عبرانی زبان میں، انجیل سریانی زبان میں، قرآن کریم لسانی عربی مبین میں نازل ہوا۔ عقیدہ نمبر 2۔ اگلی کتابوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ان امتوں کے سپرد کی تھی، مگر ان سے ان کتابوں کی حفاظت نہ ہو سکی، اور کلام الہی جیسا اترا تھا ان کے ہاتھوں میں ویسا باقی نہ رہا، بلکہ ان کے شریروں نے تو ان میں تحریفیں کر دی، یعنی اپنی خواہش کے مطابق کہیں گھٹا دیا تو کہیں بڑھا دیا۔ عقیدہ نمبر 3۔ چونکہ یہ دین ہمیشہ رہنے والا ہے، لہٰذا قرآن عظیم کی حفاظت اللہ عز و جل نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے کہ تحریف و تبدیل اور کمی بیشی سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تمام جن و انس اور ساری مخلوق کے مقدور میں نہیں کہ اس میں ایک حرف کی کمی بیشی یا تغیر و تبدل کر سکے۔ پھر قرآن کریم کی حفاظت کئی طرح پر ہے۔ ایک یہ کہ قرآن شریف کو معجزہ بنا کر بشر کا کلام اس میں شامل ہی نہ ہو سکے۔ ایک یہ کہ اس کو معارضہ اور مقابلے سے محفوظ کیا کہ کوئی اس کے مثل بنانے پر قادر نہ ہو۔ ایک یہ کہ ساری خلقت کو اس کے نیست و نابود اور معدوم کر دینے سے عاجز کر دیا کہ کفار باوجود کمال عداوت کے اس کتاب مقدس کو معدوم کرنے سے عاجز ہیں۔ لہٰذا اس میں کسی حرف یا نقطے کی کمی بیشی محال ہے۔ اگر سے تمام دنیا اس کے بدلنے پر جمع ہو جائے تو جو یہ کہے کہ اس میں سے کچھ پارے یا صورتیں یا آیتیں بلکہ ایک حرف بھی کسی نے کم کر دیا یا بڑھا دیا یا بدل دیا، وہ قطعاً کافر ہے۔ عقیدہ نمبر 4۔ اگلی کتابیں انبیاء کرام ہی کو زبانی یاد ہوتی۔ قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ اسے مسلمان کا بچہ بچہ یاد کر لیتا ہے۔ عقیدہ نمبر 5۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل جتنے نبی و رسول تشریف لائے، ان کی رسالت کسی خاص قوم ایک مقررہ وقت تک کے لیے تھی، اس لیے وہ فرمان اور قانون یا ہدایتیں جو پیغمبروں کے ذریعے ان کی امتوں کو بھیجی گئیں، ان میں اصلاح کی قوت ایک معین زمانے اور ایک خاص قوم کے لیے تھی۔ لہٰذا اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض کر لیا جائے کہ ان کتابوں کا وجود اس وقت بھی عین ہی موجود ہے، تب بھی وہ تمام عالم انسانی کے لیے کامل دستور العمل نہ سمجھی جائیں گی۔ ایسا کامل دستور العمل یا ضابطۂ حیات جو زندگی کے تمام شعبوں اور انسانی ترقی کے تمام مرحلوں میں صحیح رہنمائی فرمائے، وہ صرف ایک ہی صحیفہ آسمانی ہے جس کا نام قرآن مجید ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید نے اگلی کتابوں کے بہت سے احکام منسوخ کر دیے۔ عقیدہ نمبر 6، صفحہ نمبر 37۔ کسی حکم کے منسوخ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بعض احکام کسی خاص وقت کے لیے ہوتے ہیں جو علم الہی میں ہوتے ہیں، مگر امت پر یہ ظاہر نہیں کیا جاتا کہ یہ حکم فلاں وقت تک کے لیے ہے۔
جب وہ میعاد پوری ہو جاتی ہے تو دوسرا حکم نازل ہوتا ہے، جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلا حکم اٹھا دیا گیا، اور حقیقتاً دیکھا جائے تو اس کے وقت کا ختم ہونا بتایا جاتا ہے۔ منسوخ کے معنی بعض لوگ باطل ہونا کہتے ہیں۔ یہ بہت سخت بات ہے۔ احکام الہیہ سب حق ہیں، وہاں باطل کی رسائی کہاں؟ عقیدہ نمبر 7، قرآن مجید 23 برس کی مدت میں تھوڑا تھوڑا حسب حاجت نازل ہوا۔ جس حکم کی حاجت ہوتی اس کے مطابق صورت یا کوئی آیت نازل ہوتی تو جبریل علیہ السلام اس کا مقام بھی بتا دیتے، اور اس طرح قرآن عظیم کی صورتیں اپنی اپنی آیتوں کے ساتھ جمع ہو جاتی، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی ترتیب سے اسے نمازوں میں پڑھتے اور تلاوت فرماتے۔ پھر حضور سے سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم یاد کر لیتے۔ غرض قرآن عظیم کی ترتیب اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل علیہ السلام کے بیان کے مطابق اور لوح محفوظ کی ترتیب کے موافق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان اقدس ہی میں واقع ہوئی تھی۔ یہی ترتیب آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ عقیدہ نمبر 8، خلق اللہ کی اصلاح و فلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی مختصر سی چھوٹی چھوٹی کتابیں یا ورق جو قرآن شریف سے پہلے اتارے گئے، انہیں صحیفے کہتے ہیں۔ ان میں اچھی اچھی مفید نصیحتیں اور کارآمد باتیں ہوتی تھیں۔ قرآن کریم میں صحفی ابراہیم و موسیٰ کا ذکر ہے، اور ان کے سوا باقی تمام آسمانی صحیفے حق ہیں اور سب پر ایمان ضروری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔